اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی علیہ اما بعد۔ ناظرین کرام، ہم سے یہ سوال ہوا ہے کہ پاکیزہ ہستیوں کی دنیا میں تشریف آوری کے بارے میں کچھ کہا جائے۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ ہستیاں تخلیق آدم سے پہلے موجود تھیں۔ اس کے اوپر 20 روایات اور حدیث موجود ہیں کہ جن میں خود ان کی پاکیزہ زبانوں سے یہ الفاظ ادا ہوئے ہیں کہ ہم آدم کی تخلیق سے پہلے بھی اس دنیا میں موجود تھے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک اور دلیل بھی بنتی ہے، جہاں وہ حدیث ہے وہاں اس کے ساتھ ایک اور دلیل حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ان کے وجود پر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ بیان فرمایا کہ خداوند عالم نے معراج کے سفر کے دوران کہ جب انبیاء کو اکٹھا کیا گیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند عالم نے یہ حکم دیا کہ سل من ارسلنا قبلک من رسولنا علی ما بعثوا، کہ رسول اللہ کو خداوند عالم نے یہ حکم دیا کہ اپنے سے پہلے والے رسولوں سے یہ سوال کرو کہ تمہیں کس چیز پر مبعوث کیا گیا، تمہیں کیسے مبعوث پر رسالت کیا گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے تمام نبیوں سے سوال کیا علامہ بعثو، کہ تم کیسے مبعوث ہوئے، تو اس وقت تمام نبیوں نے یہ جواب دیا کالا علی ولایت کا و ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ ہمیں آپ کی اور علی علیہ السلام کی ولایت پر مبعوث کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں ہستیاں انبیاء سے پہلے موجود تھیں تو انہیں ان کی ولایت پہ مبعوث کیا گیا۔ تو اب جب یہ ہستیاں ان سے پہلے موجود ہیں، دنیا میں ان کی ظاہری تشریف آوری، اس کے بارے میں ہمیں اپنے خیالات کے مطابق اور اپنی سوچ کے مطابق اور اپنے اوپر انہیں قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ ان پاکیزہ ہستیوں کا دنیا میں آنا اور ان کا دنیا سے چلے جانا یہ خداوند عالم کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ ہمارا جو تعلق ہے ان ہستیوں کے ساتھ وہ تعلق ان کے عرفان اور ان کی اطاعت کا ہے۔ دونوں چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں، ان کی معرفت بھی اور ان کی اطاعت بھی، کہ خود امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ کیف یطاع من لا یعرف و کیف یعرف من لا یطاع، وہ اطاعت کیسی ہے کہ جس میں معرفت نہ ہو، اور وہ معرفت کیسی ہے کہ جس میں اطاعت نہ ہو۔ تو ہمارا تعلق ان کی معرفت کے ساتھ اور ان کی اطاعت کے ساتھ ہے۔ ہم سے جو سوال قبر میں بھی اور محشر میں بھی ہونے ہیں وہ یہ کہ کیا ہم ان ہستیوں کی نبوت و رسالت اور امامت پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ یہ سوال قبر کا بھی ہے اور یہ سوال محشر کا بھی ہے، اور کیا ہم نے جو تعلیمات انہوں نے ہمیں دی ہیں ہم نے ان تعلیمات پر عمل بھی کیا ہے، ہم نے ان کی باتوں پر عمل بھی کیا ہے یا نہیں کیا۔ ہمارا تعلق صرف اس بات کے ساتھ ہے۔ ہمارے سوالوں میں سے نہ قبر اور نہ محشر کے سوالوں میں سے یہ سوال ہے کہ یہ ہستیاں کیسے دنیا میں تشریف لائیں اور کیسے دنیا سے چلی گئیں، یہ خداوند عالم کا راز ہے اور اسے راز ہی رہنے دیا جائے۔ ہاں، ایک بات جو طے ہے اور جو بات مسلمات میں سے ہے وہ بات یہ ہے کہ ہم کوئی بھی لفظ ان کے لیے استعمال کریں، چاہے وہ لفظ نزول ہو یا لفظ ولادت ہو، ایک بات کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ ان ہستیوں کا اس دنیا میں آنا ہماری طرح نہیں ہے، کیونکہ خود ان کے اپنے فرامین موجود ہیں کہ ہمیں اپنے اوپر قیاس نہ کرو۔ اور پھر ہمارے بارے میں جہاں قرآن مجید میں بھی اور روایات میں بھی جہاں ہماری خلقت کے بارے میں باتیں کی گئی ہیں وہاں یہ کہا گیا ہے کہ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، کہ اس انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا گیا ہے، ایک ناپاک پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ لیکن جب ان ہستیوں کی بات ہوتی ہے تو ہم پھر خود ہر شب جمعہ زیارت وارثہ کے اندر یہ جملہ پڑھتے ہیں کہ كُنْتَ نُورًا فِي الْأَصْلَابِ الشَّامِخَةِ وَالْأَرْحَامِ الْمُطَهَّرَةِ، کہ آپ اصلاب شامخہ میں اور ارحام مطہرہ میں نور تھے۔ تو ان ہستیوں کی خلقت نورانی خلقت ہے، ہمارے جیسی نہیں ہے۔ ان کا دنیا میں تشریف لانا بھی ہمارے جیسا نہیں ہے، اور جب یہ دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو اس وقت ان کی پاکیزہ شانے کے اوپر قرآن مجید کی آیت لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور اگر بچہ دنیا میں آیا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ جب عام بچے دنیا میں آتے ہیں تو وہ نجس ہوتے ہیں اور انہیں پھر پاک کیا جاتا ہے، لیکن یہ ہستیاں جب دنیا پہ تشریف لاتی ہیں تو یہ پاک و طاہر دنیا میں تشریف لاتی ہیں۔ خاص طور پہ آپ کو صراحت کے ساتھ کتابوں میں جو واقعہ ملے گا وہ حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا دنیا میں تشریف لانے کے واقعات آپ کو حضرت بی بی حکیمہ خاتون کی زبان سے، کہ جو بیٹی ہیں امام محمد تقی علیہ السلام کی اور بہن ہیں امام علی نقی علیہ السلام کی اور پھوپھی ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کی، وہ گواہ ہیں امام زمان علیہ السلام کی دنیا کی تشریف آوری کے تمام واقعات کی۔ وہ یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میں اپنے بھتیجے امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر آئی 14 شعبان کو،
تو میں روزے سے تھی، اور افطار کے وقت جب میں نے اپنے گھر جانے کا ارادہ کیا تو امام نے مجھے یہ کہا کہ پھوپھی آج آپ یہیں پہ قیام فرمائیے، آج خداوند عالم اپنی آخری حجت کو اس دنیا میں بھیجے گا۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے سوال کیا امام حسن علیہ السلام سے کہ اس بیوی نے، کہ اس شہزادے نے کس بیوی کی گود میں دنیا میں آنا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے جناب نرجس کی جانب اشارہ کیا کہ اس بیوی کے یہاں وہ بچہ دنیا پہ آئے گا۔ تو جناب حکیمہ خاتون یہ کہتی ہیں کہ میں نے امام علیہ السلام سے یہ کہا کہ مولا مجھے تو ایسے کوئی آثار دکھائی نہیں دیتے کہ جن سے پتہ چلے کہ یہ کوئی بچہ دنیا پہ آنے والا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے آنے کے طریقے اور ہمارے طریقے جدا ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو سارے واقعات بیان کیے بی بی نے، وہ واقعات بھی اسی طرح ہیں کہ مصلح کے اوپر امام علیہ السلام کی دنیا پہ تشریف آوری ہوئی، اور خود جناب حکیمہ خاتون بھی یہ نہیں دیکھ سکیں کہ امام دنیا پہ کیسے تشریف لائے۔ اور پھر جب امام تشریف لائے تو امام نے اپنا سر مبارک اور تمام اعضائے سجدہ جو ہے وہ سجدے میں رکھے، اور امام علیہ السلام نے اپنی زبان گرامی سے جو الفاظ جاری کیے، ان الفاظ کو کتاب مدینۃ الماجز کے اندر آقا ہاشم بحرانی نے ان الفاظ کو کہ جو امام علیہ السلام نے اپنی زبان گرامی سے جاری کیے وہ اپنی کتاب کے اندر نقل کیے ہیں، وہ الفاظ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ امام دنیا پہ تشریف لائے، اور امام نے دنیا پہ آتے ہی ارشاد فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وان ابی امیر المؤمنین، اور اس کے بعد پھر باقی تمام ائمہ کی گواہی بھی۔ اور یہاں پہ جناب حکیمہ خاتون خود اس بات کو ارشاد فرماتی ہیں کہ میں آگے بڑھی، معصوم کو اٹھا کر سینے سے لگایا، میں نے انہیں غور سے دیکھا تو وہ ہر لحاظ سے بالکل پاک، صاف اور طاہر و اطہر تھے۔ اس کا مطلب کہ یہ ہستیاں پاک و پاکیزہ دنیا میں آتی ہیں، ان کا آنا ہمارے جیسا نہیں ہے، انہیں اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ان کو دنیا میں تشریف آوری اپنے جیسی سمجھنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔